بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نظر الى وجه الصبرة او الى ظاہر الصوب مطویا او الى وجه الجاریة او الى وجه الدابة وکفلها فلا یکون له الخیار فلا خیار له۔ اب یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خیار رویت جو ہے کن چیزوں سے ساقط ہوتا ہے، کن چیزوں سے نہیں۔ ایک جو ہے ڈھیری غلہ رکھا ہوا ہے، اب کسی نے ڈھیری غلہ دیکھ کر کے خریدا، ظاہر ہے کہ صرف اوپر کے دانوں کو دیکھا ہوگا، جو اندر ہیں، جو تہ بتہ جمع ہوئے ہیں، ان کو تو نہیں دیکھا۔ لیکن تو کیا جو ہے اب ایک ڈھیری غلہ خریدنے کے بعد اب اسے خیار رویت حاصل ہوگا کہ نیچے کے دانوں کو اس نے نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے ایک تھان کپڑا خریدا، جب تھان میں کپڑے سب ایک ہی طرح کے ہیں، اس میں کشیدہ وغیرہ نہیں ہے، ایک دم پلین سادے کپڑے ہیں، اور مثلا ایک تھان کپڑا یہ 25 میٹر کا تھان ہے، اب اس نے جو ہے اوپر دیکھا اور اس پر ہاتھ لگایا اور خرید لیا، تو ایک گز کیا آدھا گز جو ہے اس کی نگاہ کے سامنے ہے، بقیہ جو 24.5 گز، اگر 20 گز کا تھان ہے تو 19.5 گز، یا اور جتنے لپیٹے ہوئے تہ بتہ انہیں نہیں دیکھا، تو کیا جو ہے بقیہ کپڑوں کو دیکھنے کے بارے میں اسے رویت حاصل خیار رویت حاصل ہے یا نہیں۔ تو اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر ڈھیری دیکھ لیا، ڈھیری دیکھ کر کے خرید لیا تو اب خیار رویت حاصل رہی، کیونکہ ڈھیری میں جو اناج ہے، اناج سب تقریباً یکساں ہوتے ہیں، ان میں فرق نہیں ہوتا، اور اس لیے چاول خریدنے والے جاتے ہیں، تھوڑا سا چاول دکھاتا ہے سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر، اور 1 بورا 2 بورا 4 بورا خرید لیتے ہیں۔ گیہوں خریدنے کے لیے گئے، کہا گیہوں دکھائیے، تھوڑا سا گیہوں ہاتھ میں دیا، دیکھا پسند آ گیا، 1 بورا گیہوں خرید لیا، پورا گیہوں نہیں دیکھتے ہیں۔ تو گیہوں ایسے ہیں کہ جن کے افراد میں جو ہے فرق نہیں ہوتا، تو اس کو ان کے چند افراد کو دیکھ لینے سے خیار رویت ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تو معلوم کیا ہوا کہ وہ اشیاء جن کے آحاد میں تفاوت نہیں ہوتا، اور تفاوت اگر ہوتا ہے تو بہت قلیل، تو ان کے چند افراد کو دیکھ کر کے جو ہے دیکھ لینا ہی کافی ہے، سارے افراد کو دیکھنا ضروری نہیں۔ اور لیکن یہی حال کپڑے کا ہے کہ ایک تھان کے کپڑے عموماً یکساں ہوتے ہیں، اور وہ اشیاء جن کے آحاد میں فرق ہوتا ہے، تو ان کو جن چیزوں کو خریدنا ہے ہر فرد کو دیکھنا ہوگا، اگر ہر فرد کو دیکھے بغیر خرید لیں تو جن کو نہیں دیکھا ہے ان کے بارے میں خیار رویت ہوگا۔ مثلا کوئی شخص 5 گھوڑے خریدنے کے لیے گیا، اب بائے نے اسے 1 گھوڑا دکھایا تو یہ کافی نہیں، جس گھوڑے کو دکھایا اب اس میں خیار رویت نہیں، لیکن اس کے علاوہ بقیہ اور 4 گھوڑے جو ہیں ان میں خیار رویت حاصل ہوگا۔ یہی حال بھینس کا ہے، گائے کا ہے، بکری کا ہے، بکرے کا ہے، کہ جتنے تعداد خریدنی ہے سب کو دیکھنا ہوگا، 1-2 کو دیکھنا کافی نہیں، تو اس لیے کہ ان کے آحاد میں جو ہے نمایاں فرق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ومن نظر الی وجہ الصبرہ، جس نے ڈھیری کو دیکھا، ڈھیری کے اوپری حصے کو دیکھا، اور الی ظاہر الثوب مطویا، یا لپیٹے ہوئے کپڑے کے ظاہری حصے کو دیکھا، اور الی وجہ الجاریہ، یا جاریہ لونڈی کے جو ہے باندی کے چہرے کو دیکھا اور پورے بدن کو نہیں دیکھا، صرف چہرہ دیکھا، اور الی وجہ الدابۃ وکفلھا، اور یا جانور کے جو ہے چہرے کو دیکھا اور اس کی سرین کو دیکھا، تو فلا خیار لہ، تو اسے خیار رویت حاصل نہیں، کیونکہ ان چیزوں کے ظاہری حصے کو دیکھ لینا کافی۔ انسانوں میں چہرہ اصل ہے کہ خوبصورتی کا معیار چہرہ دیکھ لیا تو اب جو ہے ہاتھ پاؤں اور جسم کے کسی حصے کو دیکھنا کافی نہیں ہے۔ جانور خریدنے میں جانور کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں اور سرین بھی دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو ہے سرین پر گوشت ہے یا نہیں ہے، اگر پچھلے حصے جو ہے دبا ہوا ہے تو
تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ اگر پچھلا حصہ بھرا ہوا ہے، اس کو دم کے پاس ہاتھ لگا کر کے دیکھتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس جانور کے اندر کتنی چربی ہوگی۔ جب تک پچھلا حصہ نہ دیکھا جائے اس وقت تک اس جانور میں کتنا گوشت ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں لگ سکتا۔ تو جانور کی خریداری میں چہرہ بھی دیکھتے ہیں اور پچھلا حصہ بھی دیکھتے ہیں۔ کفل کے معنی وہی سرین، پچھلا حصہ۔ تو جس نے جو ہے جس نے ڈھیری کے چہرے کو، ڈھیری کے اوپری حصے کو دیکھا اور یا لپیٹے ہوئے جو ہے کپڑے کے اوپری حصے کو دیکھا، یا باندی کے چہرے کو دیکھا، یا جانور کے چہرے اور سرین کو دیکھا تو فلا خیار له، تو اسے اختیار حاصل نہیں، خیار رویت حاصل نہیں۔ والاصل، کہتے اس باب میں کہ خیار رویت کہاں ساکت ہے کہاں نہیں، ضابطہ یہ کہ انا رویتہ جمیع البدن غیر مشروطین، کیونکہ تمام پورے بدن کا دیکھنا یہ مشروط نہیں ہے، اور کیوں لتعذر ہی، کیونکہ پورے جسم کا دیکھنا متعذر ہے۔ ظاہر ہے کہ بھینس کو لے لیجئے، بھینس اگر خریدنا ہے تو آپ اس کے آگے پیچھے کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب اس کو اندر جو ہے دل کتنا بڑا ہے، جگر کتنا بڑا ہے، اور جو ہے اندرونی اشیاء کیا ہے وہ دیکھنا متعذر محال ہے، اس لیے ظاہر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ضابطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جمیع مبی کے پورے حصے کو دیکھنا جو ہے یہ مشروط نہیں ہے، لتعذر ہی، کیونکہ اسے دیکھنا متعذر ہے۔ فیکتفی برؤیت ما یدل علی العلم بالمقصود، تو اب اتنا دیکھنا کافی ہے جو مقصود کے علم پر دلالت کرے۔ تو انسانوں میں مقصود کیا ہے؟ چہرہ۔ جانوروں میں مقصود کیا ہے؟ اس کا چہرہ اور پچھلا حصہ۔ اور ولو دخل فی البیع اشیاء، اگر بیع میں چند اشیاء داخل ہیں، اور کان لا يتفاوت احدها، اور وہ اشیاء ان کانا، اور وہ اشیاء ایسی ہیں کہ ان کے احاد میں کوئی فرق نہیں، جیسے کہ مکیل اور موزون۔ مثلا آپ زیتون کا تیل خریدنے کے لیے گئے، تھوڑا سا تیل جو ہے اس نے نکال کے آپ کو دکھا دیا۔ آپ عطر خریدنے کے لیے گئے، اس نے عطر جو ہے آپ کے ہاتھ پہ لگا دیا، پوری شیشی پورا بوتل اس نے نہیں دکھایا، تو یہ اتنا ہی کافی ہے۔ فیکتفی برؤیت ما یدل علی العلم بالمقصود، تو فرماتے ہیں کہ اتنا دیکھنا کافی ہے کہ جو مقصود کے علم پر دلالت کرے۔ ولو دخل فی البیع اشیاء، اگر بیع میں جو ہے چند اشیاء داخل ہیں، فإن کان لا يتفاوت احدها، اگر ان کے احاد میں کوئی تفاوت، کوئی فرق نہیں ہوتا، کل مکیل والموزون، جیسے کہ مکیل اور موزون کی ناپ کر کے بیچی جانے والی چیزیں یا وزن کر کے بیچی جانے والی چیزیں، وہ علامتہ، تو کیسے یہ معلوم ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے سب کا دیکھنا ضروری نہیں۔ کہتے اس کی علامت یہ ہے کہ ان یعرض بالنموذج فیکتفی برؤیت واحد منہا، کہ وہ چیز نمونے کے طور پر پیش کی جائے تو ان میں سے ایک فرد کے دیکھنے پر اکتفا کیا جائے۔ الا اذا کان باقی ارضا مما رأى فإنئذ يكون له الخيار، ہاں، اور اگر جس چیز کو دکھایا ہے اور بقیہ حصہ دیکھی ہوئی چیز سے بھی زیادہ گھٹیا ہے تو اب اس صورت میں اس کو خیار رویت حاصل ہوگا۔ مثلا اس نے ایک مٹھی جو ہے چنا دکھایا اور چنا دکھا کر کے جو ہے بیچ دیا، اور ایک بورا جو ہے چنا وزن کر کے اس کے گھر بھیج دیا۔ اب دیکھ رہا کہ جو ہم کو دکھایا تھا وہ عمدہ تھا، اور جو بورا بھر کر کے بھیجا یہ تو اس سے گھٹیا، بہت گھٹیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا، چاہے تو لے لے اور چاہے تو اسے دیکھنے کے بعد اسے واپس کر دے۔ فإن کان یتفاوت احادها، اور اگر اشیاء ایسی ہیں کہ جن کے احاد میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے، مثلا بھینس لے لیجیے کہ ایک بھینس کا بیپاری جو ہے
10 भैंसें खरीदने के लिए गया, एक भैंस उसे दिखा दी गई, तो एक भैंस का देखना ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि भैंसों में बहुत फ़र्क होता है। 50-50 किलो, 60-60 किलो गोश्त की कमी और बेशी का फ़र्क रहता है। पर इन कान तफ़ावत तो अहादुहा, और अगर वो चीज़ ऐसी है कि जिनके अहाद में तफ़ावत होता है, कस्याब व दवाब, जैसे कि कपड़े और चौपाए। कपड़े भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, किसी को कुर्ता का कपड़ा चाहिए, अब कुर्ते में भी कुछ होता है लिनन का होता है, कुछ कॉटन का होता है, और कुछ अद्धी का होता है, कुछ मिक्स होता है। तो अगर उसने एक कपड़ा दिखा दिया और उसको मुख्तलिफ़ किस्म का कपड़ा कह दिया कि उसे हमको एक कुर्ता पजामा लिनन का दे दो, एक चिकन का दे दो, और एक थान जो है अद्धी का दे दो, और एक थान जो है शहज़ादा जो है नाम का हो, एक जो है थान फलां कंपनी का हो, और इस तरह कह दिया, तो एक थान कपड़ा देखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े ख़रीदने के लिए गया है। और अगर उनके अहाद में फ़र्क होता है, जैसे कि कपड़े और जानवर, तो ला बुद्दा मिन रुयत कुल्ले वाहिदिन मिनहा, तो उनमें से हर एक का देखना ज़रूरी है। वल जौस वल बैस मिन हादिल कबील, और अखरोट और अंडे इसी कबील से हैं कि उनके जो है अहाद में फ़र्क होता है कि अंडे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, अखरोट छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये हज़रत इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ीमा ज़करहुल करखी, जैसा कि इमाम करखी रहमतुल्लाह ने ज़िक्र किया है। वकान यमबगी, लेकिन साहिब दाया फरमाते हैं वकान यमबगी अन यकूना मिसलल हिंतत वश्शईर, लेकिन मुनासिब ये है कि ये अखरोट और अंडे ये जौ और गेहूँ के मिसल हों। जैसे जौ और गेहूँ के आहाद में फ़र्क नहीं होता, बस सिर्फ चंद दाना दिखा दिया तो और कुंटल लेना है तो सारे दाने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही अगर किसी को 1 ट्रे अंडा लेना है, 1 दर्जन अंडा लेना है, तो 1 अंडा देख लिया काफ़ी है। यही हाल अखरोट का भी कि लिकौनहा मुतक़ारिबतन, दलील ये है कि जैसे गेहूं के दाने और जौ के दाने ये करीब करीब होते हैं, उनमें फ़र्क नहीं होता, ऐसे ही अंडे में भी कोई फ़र्क नहीं होता, ये भी करीब करीब होते हैं। और जो है अखरोट भी उमूमन यकसां होते हैं, बहुत मामूली फ़र्क होता है जिसका एतबार नहीं। इज़ा सबता, जब ये ज़ाब्ता हो गया, ज़ाब्ता क्या बना कि जिनके अहाद में नुमायाँ फ़र्क होता है, तो जब तक सारे अफराद को देख करके ख़रीद न लें तब तक ख़ियार रुयत हासिल रहेगा। और जिनके अहाद में जो है नुमायाँ फ़र्क नहीं होता, कलील फ़र्क होता है जिसका शुमार नहीं, तो उनके तमाम अफराद को देखना ज़रूरी नहीं, बल्कि चंद जो है अफराद को देख लेना ही काफ़ी है। कहते हैं जब ये बात साबित हो गई फ़नक़ूल, अब हम ये फरमाते हैं क्या कि अन नज़रो इला वजह सुबरत काफिन, अनाज खरीदने के लिए ढेरी का ऊपरी हिस्सा देखना काफ़ी है। क्यों लिअन्नहु युअर्रिफु वस्फ़ल बक़ियते, क्योंकि ऊपरी हिस्सा देखने से जो है बकिया अनाज के वस्फ़ की मार्फत हासिल हो जाती है, इसलिए ऊपरी हिस्सा देख लेने से बकिया में ख़ियार रुयत साकित हो जाता है। तो लिअन्नहु मकीलुन युअरदु बिन्नुमूज़ज, क्योंकि गेहूँ ये नाप करके बिकता है, जो बतौर नमूने चंद दाने पेश किए जाते हैं। व इज़ा नज़रा इला ज़ाहिर सौब, और जब उसने कपड़े के जो है वो कज़ा नज़र इला, ऐसे ही कपड़े के ज़ाहिरी हिस्सों को देखना, मिम्मा युअल्लिमुल बकिया, जिससे बकिया कपड़े का इल्म हासिल हो जाता है, ये काफ़ी है। इल्ला इज़ा काना फ़ी तयही मा यकूनु मक़सूदन, मगर ये कि जबकि उसकी तह में वो हो कि जो मकसूद हो, मसलन चिकन वाला कपड़ा है एक थान, तो ज़ाहिर है कि चिकन पूरा नहीं, कभी कॉलर के पास कशीदा होती है, कहीं पीठ पर, कहीं सीने पर, कहीं जो है आस्तीन पर, कहीं दामन में, और कुछ जो है कपड़े उसमें बिल्कुल प्लेन होते हैं। तो सादा कपड़ा देखना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि सादा भी देखें और जहाँ जहाँ कशीदा कारी होती है
اس کو بھی دیکھنا کافی ضروری ہے۔ مگر ایسے ہی کپڑے کے ظاہری حصے کو دیکھنا ہے کہ جسم کے بقیہ حصے کا علم حاصل ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ جب اس کی تہ میں وہ ہو جو مقصود ہو، کموضع العلم، جیسے کشیدہ کاری کی جگہ، والوجہ هو المقصود فی الآدمی، اور انسان میں مقصود کیا ہے؟ چہرہ ہوتا ہے۔ اس لیے باندی یا غلام خریدا تو صرف چہرہ دیکھ لیا کافی ہے، اور ان کے جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور چہرہ ہی مقصود ہوتا ہے انسانوں میں، ہوا والکفل، اور چہرہ اور پچھلا حصہ یہ جانور میں مقصود ہوتا ہے کہ جب تک جانور کے پچھلے حصے کو نہیں دیکھا جائے گا تب تک یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ جانور کے اندر کتنا گوشت ہے۔ فرماتے ہیں کہ چہرہ اور جو ہے یہ پچھلا حصہ ہے جانوروں میں، فَيُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ الْمَقْصُودِ، تو جو حصہ مقصود ہوتا ہے اس کا دیکھنا نہ معتبر رہتا ہے۔ تو صرف انسان باندی خریدا یا غلام تو چہرہ دیکھ لیا اور کیوں ہی مقصود ہوتا ہے، اور جانور خریدا تو صرف جو ہے چہرہ اور پچھلا حصہ دیکھ لیا تو کافی ہے۔ وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ غَيْرِهِ، اور دوسرے اعضاء مقصودہ کے علاوہ دوسرے اعضاء کے دیکھنا یہ معتبر نہیں۔ مثلا کسی کو باندی یا غلام خریدنا ہے تو چہرہ نہیں دیکھا، اور چہرہ جو ہے نقاب کے اندر ہے، صرف پیر دکھا دیا یا صرف ہاتھ دکھا دیا تو اس سے خیال رویت حاصل نہیں، کیونکہ یہ مقصود ہی نہیں معلوم ہے کہ یہ کیسی عورت ہے۔ ایسے ہی جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے جانور خرید رہا ہے تو جانور کا چہرہ اور پچھلا حصہ چھپائے ہیں، صرف پیر دکھا دیا تو پیر دکھانا بھی کافی نہیں ہے۔ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ رُؤْيَةَ الْقَوَائِمِ، اور بعض لوگوں نے جانوروں میں چہرہ اور پچھلے حصے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پیر کو دیکھنے کی بھی شرط کی ہے کہ ان کا پیر بھی دیکھا جائے، کیونکہ پیر سے بھی جسامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ والاول هو المروی عن ابی یوسف، اور پہلا قول جو ہے کہ غلام میں جو ہے صرف چہرہ دیکھنا کافی ہے، اور جانوروں میں چہرہ اور پچھلا حصہ دیکھنا کافی ہے، پیر دیکھنا ضروری نہیں۔ وفی شاۃ اللحم، اور جو ہے گوشت والی بکری میں کسی کو گوشت خریدنا ہے، گوشت کے لیے بکری خریدنا ہے تو اب اس کو چھونا بھی ضروری ہے، کیونکہ چھونے ہی سے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کتنا گوشت ہے، کتنی جو ہے چربی ہے۔ فرماتے ہیں وفی شاۃ اللحم من الجس، اور جو ہے گوشت والی بکری میں جو ہے جسم کو چھونا بھی ضروری ہے، اور اس سے چھونے سے جسم ٹٹولنے سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ گوشت جو مقصود ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ لأن المقصود هو اللحم یعرف به، کیونکہ گوشت جو اس سے مقصود ہوتا ہے اس کے چھونے ٹٹولنے سے جو ہے اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ وفی شاۃ القنیۃ لا بد من رؤیۃ الضرع، اور جو بکری پالنے کے لیے لی جاتی ہے دودھ ان کا مقصود ہوتا ہے، اور وفی شاۃ القنیۃ، اور جو بکری جو ہے پالنے کے لیے لی جاتی ہے اور دودھ پینا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ چہرہ اور پچھلا حصہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھن بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جس جانور کا تھن چھوٹا ہوتا ہے دودھ جو ہے اس میں کم ہوتا ہے، اور جس میں جو ہے جس کا تھن بڑا ہوتا ہے اور اس میں دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ وفی شاۃ القنیۃ لا بد من رؤیۃ الضرع، اور پالنے کے لیے لینے والی بکری کے لیے بکری میں دودھ یہ تھن کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ وفی ما یطعم لا بد من الذوق، اور جو چیز کھائی جاتی ہے اور جو چیز کھانے کے لیے لیتے ہیں اس کا چکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ چکھنا ہی مقصود سے آگاہ کرنے والا ہے۔ مثلا آپ کو مونگ پھلی لینا ہے 1 کلو، تو اب یہ نہیں معلوم کہ اچھی بھونی ہے یا نہیں، اور یہ مونگ پھلی بھیگی ہے کہ کچی ہے کیا، یا کہ قاعدے سے بھون اٹھی ہے،
جب ایک مونگ پھلی آپ چکھیں گے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہاں مونگ پھلی جو ہے اچھی قسم کی ہے۔ تو جو چیز کھانے کے لیے لیتے ہیں جب تک کہ اسے چکھا نہ جائے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ جیسے شہد لینا ہے تو جب تک شہد چکھ نہ لیں اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ اصلی ہے کہ یہ نکلی ہے۔